الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پیار سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کتنا بڑا ہے مجھ پہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ دوزخ میں جائے گا نہ کوئی امتی تیرا دوزخ میں جائے گا نہ کوئی امتی تیرا کیونکہ اللہ سے ہوا ہے یہ اللہ سے ہوا ہے یہ پیمان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ اعظم کبھی مجھے بھی تو بلوائیں گے حضور اعظم کبھی مجھے بھی تو بلوائیں گے حضور ایک دن بنوں گا میں بھی
تو ایک دن بنوں گا، میں بھی تو مہمان مصطفیٰ، سب کہہ لو ایک دن بنوں گا، میں بھی تو مہمان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خدا بند قدوس نے اپنے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید اپنی لا ریب کتاب آخری کتاب میں اعلان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، فرمایا بے شک لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا اس روئے زمین پر گھر بنایا گیا، للذی ببکہ، فرمایا وہی گھر ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے عالم کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ حضرات گرامی، اس آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، ہمیں بتلایا کہ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ جس کا نام بیت اللہ ہے، اور اللہ نے فرمایا وہ گھر برکت والا ہے، عالمین کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے آپ اس چیز کو سماعت فرمائیں کہ اللہ نے اس زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا۔ یاد رکھو، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے ہر طرف پانی کی حکمرانی تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، پانی کی حکمرانی تھی، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، بس پانی ہی پانی تھا۔ حتیٰ کہ قرآن میں آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی اسی پانی پر تھا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت اور حکمت کے تحت اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ اپنی حکمت کے تحت اپنا عرش
اوپر لے گیا. پہلے یہ عرش پانی پر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. آسمانوں کی پیدائش کے بعد اللہ اپنا عرش آسمانوں پہ لے گیا. زمین کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ ہر طرف پانی کی حکمرانی تھی، پانی ہی پانی تھا. جس جگہ آج خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، بالکل اسی جگہ سے پانی سے ایک جاگ سی نمودار ہوئی، ایک بلبلا نکلا، جاگ نکلی. پھر اللہ کے حکم سے وہی جاگ چاروں سمت پھیل گئی. بعد میں اللہ کے حکم سے وہی جاگ زمین کی شکل اختیار فرما گئی. آسمان بھی بن گئے، زمین بھی بن گئی. اب بزرگان دین فرماتے ہیں خانہ کعبہ بیت اللہ جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، جہاں سے مرکز بنا، فرمایا اگر چاروں طرف سے زمین کو ناپا جائے تو خانہ کعبہ بالکل درمیان میں آئے گا. چاروں طرف برابر اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، اور خانہ کعبہ بیت اللہ یہ زمین کا مرکز ہے. اور اللہ نے پھر اسی گھر کو ساری کائنات کا مرکز بنا دیا. زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد یہ ابتدائی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے اپنی حمد و ثنا کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا. آسمانوں پر بھی فرشتے، اس زمین پر بھی فرشتے جو رب کی حمد و ثنا کرتے، رب کی تعریف کرتے، رب کا ذکر کرتے. آسمانوں پر فرشتے آسمانی کعبہ بیت المعمور کا طواف کرتے. جو زمینی فرشتے تھے انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ زمین پر بھی تیرا ایک گھر ہونا چاہیے جس کی ہم زیارت کریں، جس گھر کا ہم طواف کریں. اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی دعا کو قبول فرمایا تو فرشتوں نے بالکل اسی جگہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے جو زمین کا مرکز ہے، فرشتوں نے سفید چمکدار موتیوں کا اللہ کا گھر بنایا. یہ کب کی بات ہے؟ محدثین مفسرین کرام نے لکھا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال یہ پہلے کی بات ہے. ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے فرشتوں نے نورانی موتیوں کا اللہ کا گھر بنایا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرشتوں کے اس گھر کی تعریف کرتے ہوئے حضور نے فرمایا فرشتوں نے ایسا چمکدار گھر بنایا تھا، ایسا نورانی گھر بنایا تھا کہ اندر کے طواف کرنے والے باہر دیکھ سکتے تھے اور باہر کے طواف کرنے والے اندر دیکھ سکتے تھے. تو یاد رکھو، آج آپ کی معلومات کے لیے، علم میں اضافہ کے لیے، اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی اور فضیلت کو بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے اللہ کا گھر کس نے بنایا؟ فرشتوں نے بنایا. پھر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی. المختصر آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ جل شانہ نے
والسلام کو حکم فرمایا کہ میرے گھر بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر فرمائی جائے۔ دوسری مرتبہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے گھر کی تعمیر کی جائے۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، فرشتوں نے آپ کی معاونت فرمائی، فرشتوں نے آپ کی مدد فرمائی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء کرام نے لکھا کہ بڑے بڑے وزنی پتھر، فرمایا جس کو 30 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے ان بڑے بڑے بھاری پتھروں سے اللہ کے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر فرمائی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ کا گھر بنایا، تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، ہر مزدور کی مزدوری ہوتی ہے، ہر مزدور کا کوئی اجر ہوتا ہے، یا اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، مجھے کیا مزدوری ملی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، میرے پیارے آدم علیہ السلام، جب تو نے میرے گھر کا طواف کیا تھا، اے پیارے آدم، میں نے اسی وقت تمہاری بخشش فرما دی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر دعا کی، ہاتھوں کو اٹھایا، قال یا رب زدنی، یا اللہ میری مزدوری میں برکت اضافہ فرما۔ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ نے فرمایا، میرے پیارے آدم علیہ السلام، تیری اولاد میں سے جو کوئی بھی اس گھر کا طواف کرے گا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ دعا کی، قال یا رب زدنی، یا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرما اور مجھے زیادہ عطا فرما۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر فرمایا، اے میرے پیارے آدم علیہ السلام، تیری اولاد میں سے طواف کرنے والے جن کے لیے دعائیں کریں گے، فرمایا میں ان کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ اب ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام میرے نبی، پہلے میں نے تیری بخشش فرمائی، پھر تیری اولاد میں سے جو کوئی طواف کرے گا اس کی بخشش فرماؤں گا، پھر تیسرے مقام پر فرمایا وہ بخشش طواف کرنے والے جن کی بخشش کی دعا کریں گے، اے پیارے آدم میں ان کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو عرض کی، قالا یا ربی حسبی حسبی، یا اللہ اب مجھے کافی ہے، اب مجھے کافی ہے، یعنی تو میری اولاد کی بھی بخشش کرے گا اور میری اولاد دوران طواف جس کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ تو ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یاد رکھو، یہ آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اغفر للحاج وعلی من استغفر لہ الحاج۔ حضور نے فرمایا، یا اللہ تو حاجی کی بھی بخشش فرما، اور جن کے لیے حاجی دعا کرے، یا اللہ تو ان کی بھی بخشش فرما۔ یہ میرے محبوب کی بھی دعائیں قبولیت ہے۔ حضور علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو کسی کی بخشش کی دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلام
کس کی دعا کر رہے ہو؟ کس کے لیے دعا مانگ رہے ہو؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فلاں بھائی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں رکن یمنی کے سامنے کھڑے ہو کر میری بخشش کی دعا فرمانا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا اور میں اس وعدے کے مطابق اپنے بھائی کی بخشش کی دعا فرما رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بشارت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، تمہاری دعا کی برکت سے اللہ نے تمہارے صاحب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے اللہ کے گھر کو فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم عطا فرمایا۔ طوفان نوح کے بعد مختصر روایات ہیں کہ اللہ کے گھر کو فرشتوں نے آسمانوں میں اٹھا لیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، صرف ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا۔ نبی آتے رہے، امتیں آتی رہی، اسی سرخ رنگ کا طواف کر کے اس کی زیارت کر کے واپس جاتی رہی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارک آیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے حکم فرمایا کہ میرے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر فرمائی جائے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی اصل بنیادوں کے بارے میں آپ کو بتلایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے آسمانوں سے بادل کا سایہ کیا، جتنی جگہ پر سایہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر نشانات لگا لیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے تیز ہوا کو بھیجا کہ جس ہوا کی وجہ سے خانہ کعبہ کی اصل بنیادیں جو آدم علیہ السلام نے رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ المختصر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے رہے، ابراہیم خلیل اللہ معمار کا کام کرتے رہے۔ اللہ اکبر، دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ پتھر جو صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جہاں پر حاجی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ رب کا قرآن میں حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے فرمایا جس پتھر پر میرے خلیل کھڑے ہوئے اس جگہ کو مصلی بناؤ، اس جگہ پہ نماز ادا فرماؤ۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو
اللہ کے گھر کی تعمیر فرماتے رہے، وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے موم کی طرح ہو گیا، حتیٰ کہ ٹخنوں تک آپ کے قدم مبارک کے نشانات آج بھی اس پتھر میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر سے گو کا کام لیتے، فرمایا جس طرح ایک تابع دار اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے، مالک جس طرح اشارہ کرتا ہے وہ اونٹ اسی طرف چلتا ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو جیسے حکم فرماتے وہ چاروں طرف نیچے اوپر آپ کے حکم کی تعمیل کرتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تیسری مرتبہ تعمیر فرمائی۔ جب خانہ کعبہ کو بنا لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا فرمائی، یا اللہ ہم نے تیرے گھر کو بنایا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یاد رکھو کوئی بھی نیک کام کرو، اچھا کام کرو، اس کام کرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اور آخری دعا کے الفاظ کیا تھے؟ درمیان میں کافی دعائیں ہیں، آخری دعا کا ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی دعا کے آخر میں کیا فرمایا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، یا اللہ اب اس رسول کو مبعوث فرما دے جو قیامت تک کے لیے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو پاک فرما دے اور قیامت تک اس گھر کو شاد اور آباد فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضور کی دعا فرمائی، یا اللہ اس رسول کو مبعوث فرما جو تیرے گھر کو آباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، حضور نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی وہ دعا ہوں جو میرے باپ نے خانہ کعبہ کو بنا کر دعا کی تھی، یا اللہ اس رسول کو مبعوث فرما۔ حضور نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، میرے خلیل اب اعلان کرو وَعَزِّمْ لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، طواف کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے خلیل آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو ساری کائنات میں پہنچانا تیرے خدا کا کام ہے۔ مختلف روایات ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، مقام ابراہیم جو پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو بنایا تھا، فرماتے ہیں اس پتھر پر کھڑے ہوئے وہ پتھر آسمان کی بلندی تک چلا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو قیس پہاڑ پر کھڑے ہوئے،
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر کا طواف کرو، کعبہ کی زیارت کے لیے آؤ۔ بزرگان دین نے تفسیروں میں لکھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے ساری کائنات میں پہنچایا۔ فرمایا جو حالت بیداری میں تھے، جو حالت تدوین میں تھے، فرمایا جو سو رہے تھے انہوں نے بھی آپ کی آواز کو سنا، جو جاگ رہے تھے انہوں نے بھی آپ کی آواز کو سنا، حتیٰ کہ لکھا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، شکم مادر میں تھے یا پشت فادر میں تھے، ماں کے رحم میں تھے یا باپ کے پشت میں تھے، انہوں نے بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اور بزرگوں نے لکھا جنہوں نے آپ کی آواز کو سن کر لبیک کہا، لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، جنہوں نے لبیک کہا، اللہ نے اس کی زندگی میں حج کو لازم قرار دے دیا۔ اور جو قسمت کا ہارا، قسمت کا مارا، آپ کی آواز سن کر خاموش رہا، فرمایا ساری زندگی کے لیے حج سے محروم کر دیا گیا۔ میرے محترم سنو، ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، مختصر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا لوگو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میرے دوستو صدیہ اللہ کے گھر کا حج ہوتا رہا، طواف کعبہ ہوتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، زمانہ جہلیت، میرے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری سے قبل، اعلان نبوت سے قبل، زمانہ جہلیت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شیطانیت اپنا رنگ جمانے لگی، لوگ حقیقی خدا کو بھول گئے، گھر گھر میں بتوں کی پوجا ہونے لگی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ بیت اللہ میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 360 بتوں کی پوجا بڑے زور اور شور سے ہونے لگی۔ کعبہ نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرے خلیل نے تو مجھے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر تیری عبادت ہو، یا اللہ مجھ پر ایک نہیں بلکہ 360 خداؤں کی بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور فرمانا، وہ زمانہ جہلیت میں آیا، کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے، حقیقی خدا کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر کعبے کی بھی دعا کو قبول فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ پھر وقت آیا، مختصر کرتا ہوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، فتح مکہ کا دن آیا۔ میرے محبوب علیہ السلام شیام شام فاتح اصول کے مطابق میرے محبوب علیہ السلام فتح مکہ کے دن پھر مکہ میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کا لشکر جب مشرکین مکہ نے دیکھا تو حوصلے پست ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا۔ حضور علیہ السلام شیام شام طریقے سے جب مکہ میں داخل ہوئے تو میرے محبوب علیہ السلام سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چابی مانگی۔ یاد رکھو، خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ سے چابی
چابی مانگی تھی اور اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ انشاءاللہ ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ حضور نے فرمایا میں جس کو چاہوں گا پھر عطا فرماؤں گا۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری چابی آپ لے لیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت آیا فتح مکہ کے دن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عثمان بن طلحہ کو بلایا، حضور نے چابی مانگی، وہ غلاموں کی طرح چابی لے کر حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کو حضور کا وہ فرمان یاد آیا، حضور کی بات یاد آئی۔ حضور نے فرمایا تھا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، جس کو میں چاہوں گا عطا فرماؤں گا۔ جب اس کو حضور کی وہ بات یاد آئی، فرمان یاد آیا، اسی وقت حضور کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ تو مسلمان ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور حضور کی بارگاہ میں چابی کو پیش کیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرماتے ہوئے، محبت فرماتے ہوئے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خانہ کعبہ کی چابی واپس اسی عثمان بن طلحہ کو عطا فرما دی۔ حضور نے شفقت فرماتے ہوئے حضور نے پھر اسی عثمان بن طلحہ کو کعبے کی چابی دی، اور حضور نے اس وقت اعلان فرمایا، اے عثمان بن طلحہ سنو، اب تجھے اللہ کا رسول چابی دے رہا ہے، اب قیامت تک تجھ سے کوئی چابی چھین نہیں سکتا۔ خدا کی قسم صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی کعبہ کے متولی، کعبہ کے مالک، کعبہ کی چابی رکھنے والے عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے، جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے کہ اے عثمان اب تجھے اللہ کا رسول چابی دے رہا ہے، اب قیامت تک تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن پھر اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو پاک فرمایا، حضور بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل، حضور فرما رہے ہیں حق آ گیا ہے، باطل ختم ہو گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چھڑی مبارک جس بت کو بھی لگاتے وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے والے سارے بتوں کو اپنی چھڑی سے گرا دیا۔ حضور نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کی بھی حکمت ہے، قرآن سے میں آپ کو دلیل پیش کروں گا۔ حضور نے نیچے والے سارے بتوں کو گرا دیا، جو بت اوپر لگے ہوئے تھے چھت کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ، جہاں پر بظاہری طور پر حضور کا ہاتھ نہیں جاتا تھا، بظاہری طور پر، یہ نہ کو سمجھ لینا، حقیقی تو حقیقت سنو، خدا کی قسم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور یوں ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جنت میں جاتا ہے۔ جنت یہاں نہیں، عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی۔ فرمایا میرے محبوب نے ہاتھ بڑھایا، پھر حضور نے واپس کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا، مسئلہ حل کروایا، یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا پھر واپس کر لیا۔ حضور نے فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا تو جنت کے ایک گوشے کو میں نے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔
حضور نے فرمایا مجھے بڑا پسند آیا تھا، میں نے اس گوشے کو پکڑا اور خیال کیا کہ اپنے غلاموں کے لیے لے جاؤں۔ صحابہ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ لے آتے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں لے آتا نا قیامت تک کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا حضور پھر چھوڑ کیوں دیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے یہ خیال کیا اس کو کیا لے جانا ہے، غلاموں کو یہاں لے آؤں گا، یہ جنت کا میوہ جنت میں رہے، فرمایا غلاموں کو یہاں لے آؤں گا تاکہ وہ جنت کے میوے اور پھل کھائیں۔ اللہ کے مختصر میں عرض کر رہا تھا جہاں پر بظاہر طور پر حضور کا ہاتھ نہیں جاتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں اور جو اوپر والے بت ہیں نا ان کو بھی گرا دو۔ تو حضور نے کیا فرمایا، سنو ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، نبوت کا بوجھ اگر اٹھایا ہے تو تاجدار صداقت یار غار بلکہ مزار یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہے۔ حضور کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر 1 میل کی سیدھی چڑھائی غار ثور تک محبوب کو کاندھوں پہ اٹھا کر ابو بکر صدیق لے گئے۔ وہ ابو بکر صدیق جو حضور کے بچپن کے یار، جوانی کے یار، بڑھاپے کے یار، سفر کے یار، حضر کے یار، بدر کے یار، احد کے یار، قبر کے یار، حشر کے یار، جنت کے یار، اللہ اکبر، دنیا کی زندگی حضور کے ساتھ گزاری، اللہ نے قبر میں بھی حضور کا ساتھ نصیب فرما دیا۔ وہ ابو بکر صدیق، حضور نے فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب سنو آگے، وقت زیادہ ہو گیا، پریشان نہ ہونا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے علی سے فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے علی تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ اور اوپر والے بتوں کو بھی گرا دو، کیونکہ حضور نے خانہ کعبہ کو آج بتوں سے پاک کرنا تھا۔ جان حق کو حق آ گیا، وزہق الباطل باطل مٹ گیا۔ حضور نے حضرت علی کو حکم فرمایا، مختصر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی حضور کے کاندھوں پر سوار ہوئے۔ یہاں بھی حضور نے حضرت علی کی شان کو دکھانا تھا، حضرت علی کے مقام کو دکھانا تھا۔ اللہ اکبر، حضور کے کاندھوں پر یا حضرت امام حسین سوار ہوئے ہیں یا حسین کے بابا مولا علی سوار ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر سوار ہوئے، اوپر والے بت گرائے۔ اب یہاں محبت کی بات سنو، یہ تفسیروں میں عاشقوں نے لکھی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی میرے کاندھوں پر سوار ہو، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے کاندھوں پہ جو سوار تھے، میں نے عرض کیا حضور کے کاندھوں پر یا حسین سوار ہوئے ہیں یا پھر مولا علی سوار ہوئے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپر نظر کی تو کیا دیکھا، اللہ اکبر، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عرش میرے بالکل قریب ہے۔ اللہ کا عرش، عرش کہاں ہے؟ زمین سے 7 آسمان، 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر 70,000 پردے، پھر اوپر اللہ کا عرش ہے۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ اللہ کا عرش میرے بالکل قریب ہے، اگر حکم فرماؤ تو میں عرش کے پائے کو پکڑ لوں، اتنا قریب ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں فرمائی۔ مختصر
حضرت علی بتوں کو گرا کر حضور کے کاندھے سے ادب کی وجہ سے چھلانگ لگا کر نیچے اترے. ایک ہوتا ہے جسم کے ساتھ چمٹ کر نیچے اترنا، فرمایا یہ بے ادبی تھی. حضرت علی چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور سامنے کھڑے ہو کر مسکرانے لگے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر دیکھنے میں تو میں نے چھلانگ آپ کے کاندھوں سے لگائی ہے، لیکن حقیقت میں نے چھلانگ عرش معلیٰ سے لگائی ہے. اور یا رسول اللہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، بالکل صحیح سلامت ہوں. اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی سنو، جس کو حضور اٹھائیں اور جبریل پکڑ کر نیچے اتار دیں اس کو کیسے چوٹ آ سکتی ہے؟ یہ حضرت علی کی شان اور ابو بکر صدیق کی شان آپ نے سنی. اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک فرمایا. جاء الحق وزهق الباطل. حضور یہ پڑھتے جاتے اور کعبہ کو بتوں سے پاک فرماتے جاتے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ جو میں نے بات کہی تھی آپ کو کہ حضور نے چھڑی سے ہاتھ نہیں لگایا، کیوں نہیں ہاتھ لگایا؟ اس میں بھی حکمتیں ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ نے فرمایا تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے. یاد رکھو یہ بت اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. بت بھی اور اس کے ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے. دیکھ لیں گے جا کے کہ آج ہمارے خدا بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم، ہمیں تو یہ بچا نہ سکے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا انکم وما تعبدون، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے. اور پھر یاد رکھو حضور نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا تھا بتوں کو؟ کیوں؟ اس میں بھی حکمتیں ہیں. میرے محبوب کا رحمت والا جس چیز کو ہاتھ لگا دے، جس چیز پر حضور کا رحمت والا یا دلہ والا ہاتھ لگ جائے، خدا کی قسم دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی ان کو نہیں جلا سکتی. اس لیے حضور نے بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا. محبت کی بات کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو آپ کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی. حضور نے جب بیٹی کو پسینے میں شابور دیکھا، حضور نے فرمایا محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، بیٹا اگر کوئی روٹی ہے تو لاؤ میں بھی لگا دیتا ہوں. تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان ایک روٹی باقی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روٹی کو لیا اور تندور میں لگا دیا. حضور تشریف لے گئے. کافی دیر کے بعد حضور نے آواز دی بیٹا کیا ابھی روٹیاں ختم نہیں ہوئی؟ تو بیٹی عرض کرنے لگی ابا جان روٹیاں تو ختم ہو گئی ہے لیکن جس روٹی کو آپ نے لگایا وہ ابھی تک کچی کی کچی ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ بیٹا آ جاؤ، اس روٹی کو میرا رحمت والا ہاتھ لگ گیا ہے. حضور نے فرمایا دنیا کی آگ کیا اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. یہ حضور کے رحمت والے ہاتھ کی برکتیں ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بتوں کو ہاتھ نہ لگایا، اپنی چھڑی سے گرایا اور مولا علی کو حکم دیا کہ بتوں کو گرا دو. اللہ اکبر. میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا اس زمین پر سب سے پہلا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، فرمایا سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا اللہ نے فرمایا وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ جس کا نام ہے مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. مختصر کر کے میں صرف آخری بات آپ کے سامنے، اللہ کے گھر کی اب تک 6 مرتبہ تعمیر ہو چکی ہے. یہ آپ کے علم میں دانش میں اضافہ کے لیے
6 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، وہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ اور چوتھی مرتبہ قریش مکہ نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، بڑی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، جب حجر اسود کا واقعہ آیا کہ کون لگائے گا، سرداروں میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ ہوا جو سب سے پہلے صبح حرم میں آئے گا وہی اس پتھر کو لگائے گا۔ اور سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگانا تھا۔ میرے محبوب نے اس جھگڑے کو، لڑائی کو کیسے عقل مندی سے ختم فرمایا، حضور نے ایک چادر کو بچھایا اور چاروں سرداروں کو چادر کے کونے پکڑائے۔ جب حجر اسود کے قریب گئے تو میرے محبوب نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب فرما دیا۔ یعنی چوتھی مرتبہ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور پانچویں مرتبہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور چھٹی مرتبہ ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف نے چھٹی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اب جو موجودہ تحریر ہے، موجودہ بنیاد ہے، عمارت ہے، وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ میرے دوستو اب تک 6 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنا سنایا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی سنتے